دوستوں کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دودھ پینے کے فوائد کے بارے میں۔ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت دودھ بھی ہے۔ اللہ کریم نے اس غذات میں نیوٹریشن کے ساتھ بہت سی بیماریوں کا علاج بھی رکھا ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق دودھ پینے والوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ دودھ کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ ہڈیوں کی بیماری، آنتوں کے کینسر اور ہیپاٹائٹس کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ کم عمر میں چہرے وغیرہ پر چھائیاں پڑ گئی ہیں تو روزانہ رات نیم گرم چہرے پر ہونے والے داغ دھبوں اور کیل محاسل یعنی جوانی کی پھنسیوں کا علاج یہ ہے کہ سونے سے پہلے اپنے چہرے یا متاثرہ حصے پر قابل برداشت گرم دودھ سے مالش یعنی مساج کیجیے اور اسی دودھ سے چہرہ دھو لیں۔ پھر آدھے گھنٹے بعد پانی سے چہرہ دھو لیں۔ انشاءاللہ تعالی داغ دھبے سب ختم ہو جائیں گے۔ تازہ دودھ کا جھاگ ملنے سے بھی چہرے کے داغ دھبے وغیرہ دور ہو جاتے ہیں۔ ابلے ہوئے تازہ دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے بعد حاصل ہونے والی ملائی چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ ملائی میں تھوڑی سی پیسی ہوئی زعفران شامل کر کے ہونٹوں پر لگائیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کے ہونٹ بالکل گلابی ہو جائیں گے۔ دودھ میں زعفران ملا کر خارش والی جگہ پر لگائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دھو لیں۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ گائے یا بھینس سے نکلا ہوا تازہ دودھ گرم کیے بغیر فوری اس میں مصری یا شہد اور وہ پانی جس میں کشمش کو چند گھنٹوں کے لیے بھگویا گیا ہو شامل کر کے 40 دن تک پینے سے نظر تیز ہوتی ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ٹی بی، ہیپاٹائٹس، دل کی بے ترتیب دھڑکنوں اور جسمانی کمزوریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ایک پاؤ گلقند میں 50 گرام ارانی بادام کوٹ کر شامل کر کے رکھ لیجیے اور روزانہ صبح دودھ کے ساتھ 2 چمچ استعمال کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ دودھ کے ساتھ 5 دانے منکی، 1 قسم کی بڑی کشمش، 6 گرام مصری اور 6 گرام گڑ ملا کر کھانے سے دانت صاف ہوتے ہیں، نیا خون بنتا ہے اور وزن تیزی سے بڑھتا ہے اور قبض میں مفید ہے۔ جسے کمزوری سے چکر آتے ہوں اس کے لیے بھی یہ ایک بہترین علاج ہے۔ ایک عام رات سوتے وقت اور ایک عام صبح نہار منہ یعنی خالی پیٹ چسکیاں لگا کر دودھ پینے سے سستی دور ہوتی ہے، بدن میں چستی بھر آتی ہے، اعصابی کمزوری میں بھی فائدہ مند ہے۔ دودھ کے ساتھ اراروٹ پکا کر پینے سے اللہ کی رحمت سے پیشاب میں رکاوٹ کے مرض سے صحت اور بدن کو توانائی ملتی ہے۔ اگر پیشاب میں جلن ہو تو سونف اور پیسی ہوئی مصری ملا کر پکایا گیا نیم گرم دودھ کے ساتھ مناسب مقدار میں چھوٹی الائچی کے دانے کھانے سے شفا حاصل ہوگی۔ پیشاب کرتے ہوئے جلن ہو تو تازہ دودھ میں پانی ملا کر پیئیں، جلن دور ہو جائے گی۔ گرم تاثیر والی غذا اگر پیشاب میں خون آتا ہو تو اندازاً 10 گرام نیا گڑ اور مصری دودھ میں ملا کر پینے سے اللہ کے کرم سے شفا ملے گی اور مثانے کی گرمی، سوزش اور انفیکشن میں بھی مفید ہے۔ مثانے کی بیماری میں شفا کے طلبگار دودھ میں گڑ ملا کر پئیں۔ آنکھوں میں جلن یا درد، کوئی زخم ہو تو دودھ میں ڈبوئی ہوئی رون ہلکی سی پھونک مار کر آنکھوں پر اگر آنکھیں روشنی سے متاثر ہو جاتی ہیں تو آنکھوں میں خالص دودھ کا ایک قطرہ ڈالیں، آنکھیں بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ آنکھ میں کچرا وغیرہ پڑ جانے کی صورت میں متاثرہ آنکھ میں دودھ کے 3 قطرے ڈالیں، انشاءاللہ تعالی کچرا آنکھ سے باہر آ جائے گا۔ بواسیر ہو تو تازہ دودھ سے پاؤں کی تلیوں کی مالش یعنی مساج کیجیے، بہت فائدہ ہوگا۔ 1 کپ دودھ کے ساتھ آدھا چمچ دال چینی کا پاؤڈر صبح و شام استعمال کرنا بواسیر کے لیے فائدہ مند ہے۔ ڈائریا ہو تو بچوں کو گرم دودھ میں چٹکی بھر دال چینی کا پاؤڈر ملا کر دیجیے اور بڑوں کے لیے دال چینی کی مقدار دوگنی کر دیجیے، بہت فائدہ ہوگا۔ دودھ معدے کی تیزابیت ختم کرتا ہے۔ سینے میں جلن ہوتی ہو تو 3 مرتبہ ٹھنڈا دودھ نہار منہ یعنی خالی پیٹ ناشتے سے قبل ٹماٹر کھا کر اوپر سے دودھ پینے سے خون صاف ہوتا ہے اور خون تازہ فائدہ مند دودھ وہی ہے جو تازہ، صاف ستھرا ہو اور اچھی خوراک کھانے والا صحت مند جانور سے حاصل کیا گیا ہو۔ دودھ میں چینی ملا کر پینے سے دودھ کا کیلشیم تباہ ہو جاتا ہے۔ چینی سے میٹھا کیا ہوا دودھ پینے سے بلغم بنتا ہے، پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے اور گیس پیدا ہوتی ہے۔ 500 ملی لیٹر دودھ میں 250 گرام گاجر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ابال کر اتنا ٹھنڈا کر لیجئے کہ پینے کے قابل ہو جائیں، اب پی لیجئے۔ گاجر کے ٹکڑے بھی ساتھ ہی کھا لیجئے۔ اس طرح کا دودھ جلدی ہضم ہو جاتا ہے، پیٹ کو صاف کرتا ہے، بدن میں خوب آئرن پیدا کرتا ہے۔ جسمانی کمزوری اور معدے کی تیزابیت میں بھی بادام باریک کاٹ کر دودھ میں شامل کر کے کمزور بچوں کو پلانا مفید ہے۔
जिन लोगों की हिचकी ना रुकती हो उन लोगों को गर्म दूध पिलाने से हिचकी दूर। यूरिक एसिड हिंदी तरीका इलाज के मुताबिक शहद, ग्लूकोज, गन्ने या फलों का रस या बगैर बीज, किशमिश या मिश्री या भुनी हुई शक्कर, ब्राउन शुगर से मीठा किया हुआ दूध खांसी के लिए मुफ्त। दूध धोने के बाद फौरी पी लेना चाहिए, ज़्यादा फायदेमंद है। अगर ये मुमकिन ना हो तो नीम गर्म दूध पी लिया जाए। ज़्यादा देर तक उबालने से दूध की ग़िज़ा ज़ाया हो जाती है। जिन लोगों को दूध हजम ना होता हो, गैस करता हो और पेट फूलता है वो शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। शहद मिलाया हुआ दूध जल्दी हजम होता है और इससे पेट में गैस नहीं बनती। दूध में अदरक के चंद टुकड़े या अदरक का पाउडर और थोड़ी किशमिश मिलाकर उबाल कर पीने से गैस नहीं दमे के मर्ज और बलगम मिजाज वाले लोगों को चाहिए कि वो दूध में इलायची या छुआरे या शहद मिलाकर दूध। भैंस का दूध भारी होता है। अमूमन भैंस के दूध का मक्खन और घी बनाया जाता है। ये बलगम बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और मोटापा लाता है। हाँ, जो हजम कर सकते हैं उसके लिए भैंस का दूध सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। गाय का दूध भैंस के दूध से हल्का होता है, ये जल्दी हजम हो जाता है। गाय का दूध सरतान से भी बचाता है। बकरी का दूध सबसे बेहतर माना जाता है। इससे जिस्म को ताकत मिलती है, हाजमा दुरुस्त होता है और भूख बढ़ती है। भेड़ का दूध मिजाज गर्म, ये कब्ज़ करता है और गैस बनाता है। इसका जायका नमकीन सा होता है, बाल लंबे करता है, मोटापे में कमी लाता है मगर आंखों को नुकसान पहुंचाता है। बाज़ औक़ात मुंह में इससे दाने भी निकल आते हैं। बच्चों को ये दूध नहीं देना चाहिए। खालिस दूध की पहचान, ये मुमकिन है कि दूध खालिस हो मगर गाढ़ा ना हो। डायरी वगैरह के जरिए दूध का एक कतरा मार्बल वगैरह के स्टोन या अगर किसी हमवार प्लेट वगैरह से दीवार के नीचे की तरफ टपक आए तो समझो दूध खालिस नहीं है। अगर ना टपके तो दूध खालिस है। अगर दूध का कतरा नीचे आने में थोड़ी देर लगाता है तो समझे दूध खालिस है। उम्मीद है आप दूध के अफादियत के बारे में जान चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके।